کہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسلام کو سمجھیں گے نہیں۔ ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے اسلام کو نہیں سمجھتے، مدرسوں کو چندہ دینے والے اسلام کو نہیں سمجھتے۔ جو مریے چلو بر پانی میں، آپ نے اپنی تہذیب چھوڑی، آپ نے اپنی زبان چھوڑی، آپ نے اپنا نسب چھوڑا، آپ نے اپنا ماضی چھوڑا، آپ نے اپنا حال برباد کیا اور مستقبل بھی برباد ہے۔ بے شعور قوم ہے۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اسلام کی حقیقی سوچ جس طرح اس وقت اجنبی تھی جب وہ شروع ہوا تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، اللہ کے رسول فرمائے تھے کہ اور ایک زمانہ پھر آئے گا کہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسلام کو سمجھیں گے نہیں۔ میں دوسروں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں کہ وہ اسلام کو نہیں سمجھتے، ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے اسلام کو نہیں سمجھتے، مدرسوں کو چندہ دینے والے اسلام کو نہیں سمجھتے۔ انسان تو انسان، جب آرمی چیف نے سپر پاور پرشین امپائر کے آرمی چیف کو پتہ چلا کہ مدینے سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے، تو اس نے جلد بازی نہیں کی، اس نے نمائندہ بھیجا اپنا ایک پیغام لے کر اس قافلے کے امیر کے پاس، اور یہ کہا کہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو صحابہ تو اس کی تربیت پائے ہوئے تھے کہ ہم کوئی لڑنے تو نکلے نہیں، ہم تو بات ہی کرنے کے لیے آئے، پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ تو قافلے کے امیر نے اپنے ایک ساتھی کو چنا کہ تم جاؤ اور سپر پاور کے آرمی چیف سے تم بات کرو۔ جن صحابی کو چنا گیا، اگر ان کی زندگی کا یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں سچ کہتا ہوں ان کا نام بھی ہم نہ جانتے۔ نہ وہ صحابہ کے مقرروں میں تھے، نہ صحابہ کے علماء میں تھے، ایک گمنام شخص سیدنا ربعی بن عامر، وہ بڑی قلندرانہ شان سے آرمی چیف کے دربار میں پہنچے، اور آرمی چیف نے ایک نفسیاتی چال چلی تھی۔ جنگ اصل میں نفسیاتی ہوتی ہے، میدان میں جنگ بہت بعد میں ہاری جاتی ہے، پہلے اندر ہاری جاتی ہے یا اندر جیتی جاتی ہے۔ تو آرمی چیف نے ہتھیاروں کا ذخیرہ، طرح طرح کے سونے جواہرات کے زیورات، وہ گویا اس راستے میں ڈھیر کروا دیے، نمائش لگوا دی جس راستے سے گزر کر مسلمانوں کے نمائندے ربعی بن عامر کو آنا تھا آرمی چیف سے ملنے کے لیے۔ صحابہ ایسی تربیت پائے ہوئے ہوتے تھے کہ ان کے وہ نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے ان چیزوں۔ وہ اپنے گدھے پر سوار، خچر پر سوار، پوری قلندرانہ شان کے ساتھ اسی راستے سے گزرے، اندر داخل ہوئے، ایک حال، پھر دوسرا حال، پھر تیسرا حال۔ وہ جتنے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیاوی پیمانے سے، ہر جگہ ان کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی ظاہری شان و شوکت سے مروب کرنے کے لیے آنے والوں کو کئی کمروں سے گزارتے ہیں، کئی حالوں سے گزارتے ہیں۔
اور آخر میں کہیں چھپ کر مجرم کی طرح کسی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس کئی بار دیکھا ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے قید با مشقت، ان بیچاروں کو سنائی جاتی ہے قید با عزت۔ پرائم منسٹر نرسمہا راؤ نے مجھے بلایا تھا کہ لطیفہ سن لیجئے، تو مجھ سے ان کے سیکریٹری نے کہا کہ 20 منٹ کا وقت ہے۔ میں نے کہا میں تو خود نہیں آیا ہوں، انہوں نے بلایا۔ وہ 20 سیکنڈ بات کریں یا 20 گھنٹے بات کریں، میں تو خود نہیں آیا ہوں۔ بات ہوئی تو 55 منٹ چلی۔ اس بیچ میں ایک چائے کی پیالی آئی۔ ایک چائے تو میں نے کسی نہ کسی طرح صبر کے ساتھ پی لی۔ کچھ چائے وہ ہوتی ہے جس کو شکر ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، جس پر صبر کرنا ہوتا ہے، اور مومن ہر معاملے میں کامیاب ہے، شکر کرے تب بھی خیر، صبر کرے تب بھی خیر۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چائے آئی تو میں نے پرائم منسٹر نرسمہا راؤ سے کہا حضور ایک بار آپ ہمارے گھر آئیے تو ہم آپ کو اپنی چائے پلائیں، یہ والی چائے سے ہمیں معاف کر دیں۔ بالکل، یہ اس چائے سے معاف کیجیے، بس ایک ہی کافی ہے، کئی مہینے تک انشاءاللہ یہ ذائقہ یاد رہے گا۔ ان کو ایسی چائے ملتی ہے، ان نیتاؤں کو جن پر آپ رشک کرتے ہیں، جو پوں پوں چوں چوں بجاتے ہوئے سڑک سے گزرتے ہیں جیسے کوئی مہا کرمنل جا رہا ہے۔ کوئی شریف آدمی سڑک پر نہ رہے، ایک بہت بڑا ڈاکو جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انصاف کرنے والے حکمراں مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، کچھ نہیں۔ اور پرشین امپائر کا آرمی چیف گرفتار ہو کر آیا، ہرمز، اور وہ بار بار صحابہ جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھے تم کہاں لے جا رہے ہو؟ جنگل کی طرف، مجھے اپنے بادشاہ کے محل میں لے جاؤ۔ تو صحابہ اسی طرح مسکرا رہے ہوں گے جیسے آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ سوچتے ہوں گے خاندانی بیوقوف ہے، یہ ددیال بھی بیوقوف، ننیال بھی بیوقوف، سسرال بھی بیوقوف، اور آئندہ آنے والی اولاد بھی بیوقوف، گدھا ہے یہ۔ لیکن وہ اطمینان دلاتے تھے کہ بھئی آپ مطمئن رہیے، اب وہیں لے جا رہے ہیں۔ اب وہ کچی سڑکیں اور عجیب چھوٹے چھوٹے کچے گھر، ارے بھائی مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بادشاہ کے پاس لے جاؤں؟ تو تماچا ہی نہیں مارا۔ صحابہ نے تربیت تھی، ہم اور آپ ہوتے تو تماچا ہی مار دیتے۔ الو کے پٹھے، بیوقوف آدمی، یہ کر کیا رہا ہے تو؟ چپ! اور ہم تم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب جو مسجد نبوی میں لے کر گئے تو پھر وہ چلانے لگا بھائی تم کہاں لے آئے؟ اتنی نیچی چھت ہے، سر جھکا کر چلنا پڑ رہا ہے، یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی چپ رہو، یہ جو سامنے لیٹے ہیں یہ امیر المومنین ہیں، یہی ہمارے حکمراں ہیں۔ اب وہ تو بالکل پاگل ہو گیا کہ یہ لیٹے، فوج کہاں ہے؟ پہرے دار کہاں ہیں؟ یہاں سو رہے ہیں۔ رکشے والے رکشے پہ سوتے ہیں، اور ہمارا آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں نیند کی گولی کھا کے بھی نہیں سو پاتے۔ جتنے مالدار اتنے بیمار۔ ہم نے آج تک غریب آدمی کو بلڈ پریشر کا مریض نہیں دیکھا، ہم نے آج تک غریب آدمی کو شوگر کا مریض نہیں دیکھا۔ ہماری بیماریاں کم کھانے سے نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے ہوتی۔ کولیسٹرول کو کم کرو، شوگر کو کم کرو۔ امیر لوگ کماتے ہیں، ڈاکٹر ان سے کہتا ہے نمک بند، شکر بند، گھی بند، گوشت بند، کیا کھائیں؟ کدو کھائیے۔ اب وہ امیر صاحب کا ڈرائیور کھاتا ہے چکن فرائی، کباب، مرغے، مسالے دار، اور امیر صاحب کھا رہے ہیں ابلی ہوئی سبزی۔ واہ اللہ! کماؤ کماؤ، تم بیوقوف ہو، کماؤ۔ تم اپنے لیے نہیں کما رہے ہو، میرے غریب لوگوں کے لیے کما، جاؤ کماؤ۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہم لوگ اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ اس دنیا کو کس نظام کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف کے پاس جب وہ ربیع ابن عامر پہنچے تو اور عجیب و غریب حرکت کی انہوں نے۔
ان کا جو اسٹیج تھا بادشاہ سلامت کا، آرمی چیف کا، تخت شاہی، سیدھے وہاں تک گھس گئے اور وہیں اس کے تخت کے پائے کے پاس اپنے گدھے سے اچک کر اترے اور اس گدھے کو اسی تخت کے پائے سے باندھ دیا۔ سوچا ہوگا کہ بھائی بھائی ساتھ رہیں، قریب رہیں تو اچھا ہے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ شکر ہے کہ آپ فارسی نہیں جانتے، اس لیے اچھا ہے کہ آپ نے نہ سمجھا۔ فارسی تو چھوڑیے، اردو بھی نہیں جانتے۔ میرے آنے کے اعلانات آپ نے ہندی میں شائع کیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وارے مسلمان وارے مسلمان۔ اب اگلی دفعہ آؤں گا تو سنسکرت میں آپ ہمارے اشتہار چھاپیں گے، ڈوب مریے چلو بھر پانی میں۔ آپ نے اپنی تہذیب چھوڑی، آپ نے اپنی زبان چھوڑی، آپ نے اپنا نسب چھوڑا، آپ نے اپنا ماضی چھوڑا، آپ نے اپنا حال برباد کیا اور مستقبل بھی برباد ہے۔ بے شعور قوم ہیں ہم۔ کوئی باشعور قوم اپنی زبان نہیں چھوڑتی۔ جائیے دنیا کے کسی کونے میں، چائنیز اگر 10 گھر کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی ملک میں 10 گھر، تب بھی چائنیز لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو چائنیز زبان پڑھاتے ہیں۔ ایک مسلمان ہیں، ہر چیز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔